اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی ہے، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے۔ آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہو، بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے، وہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو بہت مزہ آئے گا، یہ نام سے جانے دے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں، رابی پیرزادہ نام ہے نا، رابعہ پیرزادہ، وہ جو ایکٹر تھیں پہلے پھر توبہ کر لی انہوں نے، دیندار بن گئی۔ لاہور میں میری ملاقات ہوئی، میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ اچھا، بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی، بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے، وہ بات اس نے ایسی کی نا، اب دیکھو باریک، نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا،
ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ. عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے میرا نکاح کا پیغام آپ کے میری وہاں شادی کر. میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام. میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کرو یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا. تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل کریں. کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کرو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہہ رہے بھائی ہے یار, ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عیاشی کر رہے ہیں, جاؤ ایسے کی تیسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ, پھر ایک عدد
میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں، مجھے نہیں کرنی یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائیں، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی، فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں، 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی، ہم ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا۔ 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو پکائیں، کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے۔ بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں، یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں۔ تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی، جیسے ہی خوشبو کے